नाज़रीन, BBC के मारूफ प्रोग्राम हार्ट टॉक में आपने पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का इंटरव्यू सुना होगा और उसके बारे में मुख्तलिफ तासुरात से भी आगाह होंगे। ये इंटरव्यू शुरू से लेकर आखिर तक, पहले मिनट से लेकर 23वें मिनट तक झूठ का पलंदा था, और इस तरह खुलकर झूठ बोला गया जैसे दुनिया को पाकिस्तान के हालात के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। मुझे तो वैसे उनका इंटरव्यू सुनते हुए बहुत हैरानी हुई कि वो इतना ज़्यादा कितने आराम से मासूम बन के झूठ बोल रहे थे। मतलब वो ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान के बारे में नहीं, पता नहीं किस मुल्क के बारे में बातें हो रही हैं कि जहाँ पे सहाफ़त आज़ाद है, सहाफ़ियों को बहुत आज़ादी हासिल है, और इनके दौरे हुकूमत में जितनी आज़ादी हासिल उससे पहले कभी भी नहीं हासिल थी। और मैं सोच रही थी ये किस मुल्क की बातें हो रही हैं, हमारे पाकिस्तान की तो बात नहीं हो रही थी, किस मुल्क की बातें हो रही थी इसमें। बदकिस्मती से ये वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के ही थे और पाकिस्तान के केस को डिफेंड कर रहे थे, और इस तरह के उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे को और ज़्यादा आज मस्क कर दिया। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, और उन बातों में कि पाकिस्तान मीडिया की आज़ादी के हवाले से, आज़ादी इज़हार के हवाले से दुनिया का सबसे ज़्यादा आज़ाद मुल्क है। अब मुझे ये बताइए, क्या दुनिया इस क्लेम के बाद हम पर हंसेगी नहीं तो क्या कहेगी? जिस वाक़े के बारे में भी उन्होंने पूछा, मतलब असद के बारे के वाक़या जो पूछा, अबसार आलम के बारे में पूछा, मतीउल्लाह जान का। चले जी, अबसार और असद का रीसेंट है, आप कह रहे हैं इंक्वायरी। मतीउल्लाह जान का तो इतना पुराना वाक़या हो चुका, उसकी इंक्वायरी कहाँ पे गई? फिर आप अबसार के वाक़े पे कह रहे हैं कि जी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। भाई आप जस्टिफाई कैसे कर सकते कैसे वाक़यात होते रहते हैं? आप उन वाक़यात को जाके दहशतगर्दी के साथ भी जोड़ रहे थे, बेनज़ीर के असैसिनेशन के साथ भी उसको जोड़ रहे थे, बजाय इसके कि आप कहें कि हम ये नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, इसकी इंक्वायरी होगी, हर चीज़ सामने आएगी, हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं हो। आप कह रहे हैं कि जी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, बाहर के ममालिक के अंदर भी हो जाते हैं। आप बाहर के ममालिक के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ इस मुल्क के अंदर तो आप लोगों ने कानून भी कोई ऐसा नहीं बनाया हुआ कि जाके कोई सहाफ़ी कहाँ पे जाके अपील कर सके। जिसको चाहते हैं नौकरियों से निकाल देते हैं, जिस पे चाहते पाबंदियाँ लगा देते हैं। आप कह रहे हैं हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप जो बताए ना सेंसरशिप का हाल के इनकी दौरे हुकूमत में। भाई बात ये है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ आज ज़्यादती की है और पाकिस्तान के बारे में झूठ बोला है, उससे बहुत बुरी पिक्चर बनी है। मतलब अगर ये क्लेम किस कदर तकलीफ़ दे है कि लोगों को मारा पीटा गया, लोगों को गोली लगी, तो शायद वो इसलिए करते हैं कि उन्हें इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़े। तो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, क्या वो इसलिए गोलियां खाते हैं? क्या वो इसलिए जान से जाते हैं? क्या उनके इसलिए अगवा होते हैं? क्या उनकी आज तक कोई गवाह, कोई शवाहिद इसलिए अदालतों में नहीं पेश हो सके कि उन्हें इमिग्रेशन चाहिए होती है? अपने मुल्क को और अपने मुल्क की सहाफ़त को और अपने मुल्क के सहाफ़ियों को कितना सस्ता बेचा है फवाद ये चौधरी ने। आपको याद है कि जो मुशर्रफ थे उनका भी ये बयान था मुख्तारा माई केस के ऊपर कि पाकिस्तान शाजिया, जो डॉक्टर शाजिया केस में पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो अपना रेप इसलिए करवाते कि उन्होंने बाहर के मुल्क की नेशनलिटी लेनी होती है। तो मुख्तारा माई तो यहीं पे बैठी हुई है, वो गई तो यहाँ से नहीं है। और ये भी चूँकि इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ उन्हीं के साथ किया था, तो ज़ाहिर है उन्हीं की तरह ये भी झूठ ही बोलेंगे और इल्ज़ामात ही लगाएंगे। और आपको क्या नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर मीडिया के साथ कितनी मुदाखलत हो रही है। जब उन्होंने स्पेसिफिक केसेस की बात की, तलत हुसैन का नाम लिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो हमारी हुकूमत के आने से पहले प्रोग्राम, भी आपकी हुकूमत के आने के बाद प्रोग्राम बंद हुआ। फिर जब आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उनको कंसिडर ही नहीं करता एक सहाफ़ी, तो आपका तो बुक्स उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है इसलिए कि एक इसलिए बंदे की इतनी सालों की से सहाफ़त में और जो उसका मकाम है, और आप अपना बुक्स दिखा के उसको जो कह रहे हैं रेटिंग नहीं आती, तो वो झूठ का पलंदा जो उनके प्रोड्यूसर ने ट्विटर के ऊपर खोल दिया, और रेटिंग के चार्ट शेयर कर करके कि पहले नंबर पे वो प्रोग्राम था। भाई आप इल्ज़ाम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, बजाय इसके कि किसी जगह पे भी आप ये मान लें कि हाँ ये गलती हुई है और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बात ये है कि ये सिर्फ तलत हुसैन को नहीं, ये मतीउल्लाह जान को भी जर्नलिस्ट नहीं मानते, ये नुसरत जावेद को भी जर्नलिस्ट नहीं मानते, ये जो है मुर्तज़ा सुलंगी को मुर्तज़ा नहीं सुलंगी मानते, को नहीं अहमद नूरानी मानते, को नहीं अहमद मानते, नूरानी को नहीं मानते, उमर चीमा इसलिए को नहीं कि मानते। इन्होंने एक जर्नलिस्टों की एक ऐसी पौध पैदा की है जिनको टीवी पे नौकरियां दिलवाई गई हैं, जो सिर्फ
व्हाट्सएप پر صحافت کرتے ہیں، ان کو جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی لائن ٹو کر لینا چاہتے ہیں۔ آزادی صحافت پاکستان میں جس قدر دیگر گو صورتحال میں ہے، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اخبارات میں کالم ایڈٹ ہوتے ہیں، کس طرح سینسرشپ پروگراموں میں ہوتی ہے، کس طرح چینل پہلے پروگرام ریکارڈ کر کے کس ادارے کو بھیجتے ہیں، کس طرح 1 into 3 کے پروگرام میں 3 مہمان بلانے جانے پر کیا کیا قدغنے ہیں، اور کس طرح مین سٹریم جو خبر چل رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور خبر لے کے آنی پڑتی ہے اور اس کے اوپر سارے چینل پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے ملک میں 112 113 یا پتہ نہیں کتنے چینل ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتانا بھول گئے کہ وہ سارے اب مختلف چینل نہیں ہیں، وہ سارے پی ٹی وی نیوز کی طرح ہیں، ایک طرح کی خبریں دے رہے ہیں، ایک اشارے پر چل رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو وہ کہہ رہے تھے صحافت جتنی اب آزاد ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ میں صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی فواد چودھری صاحب سے کہ کیوں وہی صحافیوں کے اوپر حملہ کیوں ہوتا ہے جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، جو آپ کے حامی صحافی ہیں، کبھی ان کے اوپر تو کبھی حملہ نہیں ہوا، وہ تو اغوا نہیں ہوئے، ان کو تو مارا پیٹا نہیں گیا، ان کو تو گولی نہیں چلائی گئی۔ یہ کیسی آزادی صحافت ہے جو صرف آپ پہ تنقید کرنے والوں پہ ہوتی ہے؟ وہ کیسی آزادی صحافت ہے کہ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں آج ان کے پروگرام نہیں چل رہے ہیں؟ یہ کیسی آزادی صحافت ہے کہ جو آپ پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں ان کے کالم جو ہے وہ سینسر ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیسی آزادی صحافت ہے کہ وہ تجزیہ نگار جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کو آپ مین سٹریم چینل کے اوپر نہیں آنے دیتے؟ پہلے تو آپ لوگوں کے پاس لسٹیں جاتی تھی اور چینل والے پروڈیوسر جو تھے بلاتے تھے، اس کے بعد وہ کال کرتے سر جی اوپر سے اجازت نہیں ملی ہے۔ یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ کسی کی جو جن پہ حملے ہوئے آپ بتائیں آپ نے کتنی تحقیقات کروائی ہیں ان کے اوپر اور کس کا ابھی تک نتیجہ سامنے آیا؟ کوئی بھی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کسی ایک بندے کو بھی آپ آج تک پکڑ سکے ہیں؟ اصل میں فواد چودھری صاحب اس انٹرویو کے درمیان یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو یہ جو اس انٹرویو کے میزبان تھے انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کا میڈیا ہی اور جو ہے سارا یہ جو نیریٹو بنا ہوا ہے یہی صرف ایک اشارے پہ نہیں چل رہا۔ بدقسمتی تو اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اطلاعات بھی اشاروں پہ چل رہا ہے یا اشاروں پہ چلنے والوں کے لیے سامنے آیا ہے۔ بھئی دیکھیے اس قدر جھوٹ بولا گیا اس انٹرویو میں، ایک طرح سے یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستانی کوئی چینل ہے جو ان کی مدد سے اور ایک خاص طرح کی فنڈنگ سے شروع کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو کچھ مرضی کہا جائے وہ بک جائے گا۔ مطلب 200 ملین لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، یہ کوئی بات مان سکتا ہے بھائی؟ 200 ملین کا مطلب ہے جی 20 کروڑ۔ بھئی آپ کے تو 12 لاکھ تو رجسٹر ووٹرز ہیں، 20 کروڑ ووٹ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ کہ آپ نے بنگلہ دیش کا ووٹ بھی اپنے اندر کاؤنٹ کر لیا؟ پہلے تو وزیر اطلاعات کا جو ہے نا وہ عمران خان والا حساب ہو گیا، وہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ کا ہسٹری میں ذکر نہیں ملتا، جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا دیتے ہیں، تو اسی طرح فواد چودھری نے بھی سوچا کہ جی وہ پہلے جس طرح کے بلنڈر ہم مارتے رہے ہم یہ بھی مار دیتے کہ 200 ملین ووٹ لے کے عمران خان صاحب آ گئے۔ خدا کا خوف کریں، اتنے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ پھر بی بی سی والوں نے سینسرشپ کے اوپر اپنی مثال بھی دے دی کہ ہمارا ایک پروگرام آپ کی آج ٹی وی کے اوپر چلتا تھا، وہ آپ لوگوں نے بند کروا دیا، اس کے اوپر بھی فواد چودھری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے بی بی سی اردو کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ جی وہ نیوز ایسی آتی تھی، آپ ایک اچھا ادارہ لیکن جو بی بی سی نیوز آپ کا وہ کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ اس الزامات کی گیم سے نکلے اور جوابات دینا سیکھیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وزیر اطلاعات آیا ہوں فل اتھارٹی کے پاس، دیکھیں جی آپ دیکھتے ہیں آپ کو کتنی اتھارٹی ملی ہے۔ پچھلی دفعہ جب آپ وزیر اطلاعات تھے تو آپ تو پی ٹی وی کا چیئرمین اور ایم ڈی جو تھے ان کو نہ ہٹوا سکے، اور جو لوگ جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے خلاف ان کے ساتھ شامل ہو کے نعرے لگاتے تھے۔ حیثیت تو آپ کی اتنی تھی، آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ چینلز کو جو ان کے اشتہار روک سکتے ہیں اور اشتہار روک کے ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اس اینکر کو لو، اس اینکر کو نہ لو، اس تجزیہ نگار کو لو، اس کو نہ لو، اس کا کالم سینسر کر دو، اس کا نہ کرو۔ صرف آپ کی اتنی اتھارٹی، اور آپ کو وزیر اطلاعات اس لیے بنایا گیا کہ آپ جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ بدتمیزی بہت اچھی کر لیتے ہیں، آپ مخالفین کی کردار کشی بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ اسی کے اوپر آپ کو بنایا جو آج آپ نے بی بی سی کے اوپر اپنا رنگ دکھا بھی دیا کہ آپ کتنی مہارت کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور اسی انٹرویو کے دوران ایک نقطے پہ جب مسنگ پرسن کا سوال ہوا
مسنگ پرسن کا سوال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہے. ساری دنیا اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے اور ہمارے ہاں خاص طور پہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جو انٹرویو کے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا 100 سے زیادہ ڈس اپیئرنس ہوئی ہے. تو فواد چودھری نے اس کا بھی جواب یہ دیا کہ یہ لوگ مسنگ نہیں ہوتے, یہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی چیز کا جواب نہیں ہوتا تو پچھلی حکومت کا گنوانا شروع کرتے, اس کے دور میں بھی یہ ہوا, اس کے دور میں بھی یہ ہوا, اس کے دور میں بھی یہ ہوا. ایون کہ جب ابصار عالم صاحب کی گولی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے وہاں پہ بے نظیر کی شہادت کا بھی تذکرہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو بلیم گیم, جھوٹ, یہ بی بی سی کے انٹرویو جو تھا فواد چودھری کے ساتھ تھا, یہ اس کا کنکلوژن ہے. بھئی اس طرح لگ رہا تھا کہ فواد چودھری بی بی سی کے انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہو کے آئے, چودھری غلام حسین کے انٹرویو کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں, اس لیے کہ وہ ابھی بھی مان رہے ہیں. اور وہاں پہ بڑے فخر سے انہوں نے جھوٹ بولا کہ جب گروتھ ریٹ کی, معاشی ابتری کی, گورننس کی, غربت کی, خطِ ناداری کی بات ہوئی تو بڑے فخر سے کہا کہ ہمارا گروتھ ریٹ تو 3.94 ہے اور ہم یہ ریجن میں بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. تو دنیا کو ان باتوں سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ آپ اپنے پیڈ چینلوں کے ذریعے یہ باتیں ضرور لوگوں کے ذہنوں میں فیڈ کرائی جا سکتی ہیں. 1 پوائنٹ پلس آپ کا گروتھ ریٹ ہے اور اس سے کم ہونے کا امکان ہے, غربت بڑھ رہی ہے, لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں. ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں عمار, کہ اگر آپ کا گروتھ ریٹ اتنا زیادہ تو آپ نے شیخ حفیظ کو کیوں ہٹایا؟ بالکل یہ آپ کیونکہ انہی کی پالیسیز کا تسلسل ہوگا کہ آپ یہاں پہ پہنچے, تو پھر آپ نے ان کو ہٹا کے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ شوکت ترین کو کیوں لے آئے؟ آپ کو تو پالیسیز کا تسلسل چاہیے تھا نا. شوکت ترین کو ہٹا کے آپ نے روک کیوں دیا اس تسلسل کو؟ آپ کے تو جھوٹ یہیں سے پکڑے جاتے ہیں. آپ کا جو دل چاہتا ہے فگر, جیسے آپ نے 200 ملین ووٹ لے لیے, ویسے شکر کریں گروتھ ریٹ کو 6 یا 7 پہ نہیں پہنچا دیا. اس میں ایک بات بہت الارمنگ تھی کہ جو ہمیں خود نہیں پتا تھی, ہمیں بی بی سی کے انٹرویو سے پتا چلا کہ پاکستان میں جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے وہ صرف 1% ہے. اور ہمارے نیبرنگ کنٹری بھارت میں جو عذاب آیا ہے, جس طرح لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی, جس طرح اس وبا نے نقصان کیا ہے, اس کے باوجود یہ بڑے فخر سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اور WHO کے سروس کے مطابق, WHO کے عہدیداران کے مطابق, خدا نہ خواستہ اگر اس وبا کا ذرا سا شائبہ بھی پاکستان میں آیا تو پاکستان بالکل تیار نہیں ہے, اس پہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اس پہ فواد چودھری نے کہا کہ ہماری کرونا ویکسین کے حوالے سے پالیسی دنیا میں سب سے اچھی ہے. ان کی ہر چیز دنیا میں سب سے اچھی ہے. آزادی صحافت یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ملک کے اندر دے رہے ہیں, اور کرونا آنے کے بعد اکانومی سب سے زیادہ ان کی اچھی ہوئی ہے. کرونا کے اوپر جو اقدامات لیے گئے سب سے زیادہ ان کے اچھے ہوئے ہیں, انہی کی پالیسی سراہی جا رہی ہے. یعنی کہ ان لوگوں نے اتنا کارنامہ انجام دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ, چین, جاپان, جرمنی یہ سب آئیں گے اور آ کے عمران کو کہیں گے کہ آئیں ہماری ملک میں حکومت سنبھال لیں, کیونکہ آپ نے اتنے اچھے اقدامات کیے کہ آپ نے اس ملک کو دنیا کا سب سے ایک انوکھا ملک بنا دیا ہے, کہ جہاں پہ دودھ, شہد کی نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا اور کچھ بہہ رہا ہوگا, اور کیا کیا اقدامات اس ملک کے اندر ایسے ہو چکے کہ ہر بندہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوگا, کوئی بے روزگار نہیں ہے, ہر بندہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سوتا ہے, ہر بچہ اسکول جا رہا ہے. تو یہ ایسے کارنامے انہوں نے انجام دے. بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھتے جیسے یہ کھنڈر تھا یہ ملک, اور انہوں نے آ کے اب یہاں پہ گھر بنانے شروع کیے. بات یہ ہے کہ یہ ملک اچھا خاصا جا رہا تھا اور اب جو حکومت ہے وہ اس کو کھنڈر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لوگوں کی جو مالی حالت ہو گئی ہے, معیشت کی جو ابتری ہو گئی ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. آپ چاہے جتنا مرضی جھوٹ بولیں, سڑک پہ کھڑا شخص جو آدمی ہے یا جو شخص روز کی سبزی لینے جاتا ہے, آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کی حکومت کے ایسے گن گائے گا کہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت بنیادی طور پر ایک کور اپ حکومت ہے, صرف ایک فیس ہے. اس حکومت کے نام پر حکومت کرنے والے کوئی اور ہیں, لوگوں کو غریب کرنے والے کوئی اور ہیں, صحافیوں پر حملے کرنے والے کوئی اور ہیں, کرونا ویکسین کی امداد کھانے والے کوئی اور ہیں.